السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عن المجید والفرقان الحمید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر وقال تعالی مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس صدق الله وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ میرے محترم بھائی دوستو، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کی زبان میں آپ کو بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، بھرپور انداز سے بات تو آپ حضرات کی سمجھ میں آ بھی گئی ہے اور انشاءاللہ آنی بھی چاہیے۔ موقع بڑا خوبصورت ہے، موقع بڑا بابرکت ہے، ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہمیں بھی اس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ یہ مجلس اللہ نے اس ملک میں سجا دی ہے، یہ آپ کے ملک کی خصوصیت ہے۔ یہ ختم قرآن کی محفل، نعت الحمد کی محفل یہ دنیا میں بہت کم ہے۔ ہندوستان میں بھی کچھ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں میرا جانا ہوا، وہاں بھی ہیں مدارس اور ہیں، 500 بچوں کے طلباء کے مدارس ہیں۔ چھوٹا مدرسہ 500، بڑا مدرسہ 8,000 10,000 بچوں۔ بنگلہ دیش میں ایک 8,000 مدرسہ ہے جس کے طلباء کی تعداد ہے 10,000، اور میں گیا تھا آخری مرتبہ 2013 کے اندر، تو وہاں میں نے پوچھا، پہلی دفعہ گیا تھا 2006 میں، اس زمانے میں 2000 تعداد تھی، دورہ حدیث شریف، اس کو وہاں بنگلہ دیش میں دیوبند ثانی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے 2013 میں ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اب وہاں 8,000 میں کتنی تعداد ہے؟ انہوں نے کہا دورے میں 2,500 اور مدرسے میں 10,000 سے زائد۔ بہت بڑا مدرسہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم دیتے، حضرت مولانا احسان حق صاحب بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ریورڈ کے بزرگ ہیں، وہ بھی تھے، علماء کی ایک جماعت تھی، ہم لوگ گئے، سارے مدرسوں میں گئے۔ تو میں مدرسے میں جب پھرا تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنے کمرے کہ ہم سارا نہیں دیکھ سکے 2 دن کے اندر، اتنا بڑا مدرسہ۔ تو یہ محفلیں، یہ قرآن کی محفل، یہ حدیث پاک کی مجلس، حمد و نعت کی مجلس، ذکر اذکار کی مجلس، یہ آپ کے ہمارے اس ہندوستان میں ان 3 ممالک کی خصوصیت ہے۔ باہر ممالک میں چلے جائیں، عرب ملکوں میں بہت کم مجلس ہے۔ حرم پاک تو حرم پاک ہے، اللہ کا حرم اور نبی پاک کا حرم، وہاں تو ہر وقت اعمال جاری ہے۔ اس کے علاوہ باقی ملکوں کے اندر مصر چلے جائیں، مصر ایک بہت قدیم اسلامی ملک ہے، وہاں بھی بہت کم یہ منظر ملتے ہیں۔ مسجد میں ختم قرآن کی تقریب ہو رہی ہے، اور رمضان میں ختم قرآن کی تقریب ہو جاتی ہے تراویح میں، وہ مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی گفتگو، کوئی بیان، کوئی واعظ نصیحت، کوئی تذکیر، کوئی ترغیب، وہ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر جہاں الحمدللہ تب دعوت و تبلیغ کی محنت پہنچی ہے انگلینڈ جیسے ملک میں اور یورپ کے اور ملکوں میں، وہاں تھوڑے مسلمان جو ہندوستان کے یا پاکستان کے مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں، اور وہاں چھوٹی اس طرح کی تقریبیں ہوتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ شکر کریں، اور میں شکر کروں کہ اس اللہ کا کرم ہے جس اللہ نے ہمیں یہ سرزمین پاکستان عطا کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، اس کلمے کے نام پر، اور یہاں کے رہنے والوں نے اس کو واقعی ویسا بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہمارے ہاں اور کوئی چیز ٹھیک ہو یا نہ ہو، معیشت ٹھیک نہیں، دفاع ٹھیک نہیں، امن و امان ٹھیک نہیں، جو حکومتوں کے کام ہیں وہ اس میں کمی ہے، وہ ہوتی رہے، لیکن ہمارے عوام نے، آپ نے
اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں نے جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں اور ہر جگہ یہ مسجدیں بھی قائم کی ہیں، مدرسے بھی بنائے ہیں. اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعۃ الرشید کے مہتمم ہیں. ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ساتھی انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس میں جتنے بھی پاکستان میں مدارس ہیں اس میں پڑھنے والے بچوں کے 90% جو بچے ہیں ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے. اب انہوں نے پچھلے سال اپنی تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ اب جتنے بھی بچے ہیں، میں اپنے بیان کو بدل رہا ہوں کہ میں نے اندازہ لگایا ہے، میں نے معلومات حاصل کی ہیں، جتنے بھی پورے پاکستان میں بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، میں اگر یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ ان سارے بچوں کو یعنی 100% بچوں کے کا تعلق جو مدارس دینیہ میں پڑھ رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کبھی کسی کا والد تبلیغ والا، کسی کا چچا تبلیغ والا، کسی کا نانا تبلیغ والا، کسی کا دادا تبلیغ والا. 600-700 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. جس بچے کو ہم لیتے ہیں والد تبلیغ میں نہیں لگا، آپ اس کو کیسے داخل کرانے لے کر آئے؟ وہ جی اس بچے کا نانا تبلیغ میں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو حافظ قرآن بنا دو، میں اس وجہ سے لے کر آیا. اس بچے کا جی ماموں تبلیغ میں لگا ہوا تھا نا، اس نے اس کو ترغیب دی اور یہ حفظ قرآن کے لیے تیار ہو. تو 100% الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے مدرسے بھر رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں. اس مدرسے کو آپ لے لیں، مسجد بنی، چھوٹے سے ایک کمرہ بنا، ایک گھر بنا، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے. آمین. یہ کس لیے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مولوی عبد الباسط صاحب ہیں یہاں. انہوں نے محنت کر کے کریا بستی بستی، گھر گھر، دوست احباب سے مل کر لا کر اس مسجد کو کھڑا کیا. ہر ایک سے اپنے لیے تعاون کی اپیل کی اور لا کر ایک محنت کر کے دن رات لگا کر یہاں اس کو ایک جنگل میں منگل بنایا. یہ جگہ مجھے اس وقت بھی یاد ہے، یہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو اس جنگل میں جا کر؟ ادھر شہر تلنگانہ میں آ جاؤ، تمہیں یہاں بٹھا دیتے ہیں، ایک مسجد کی جگہ ہے، تم یہاں بنا لو مسجد، تمہیں بنانے کا بہت شوق ہے. اس نے کہا نہیں، وہ میرا ڈھورنکا قریب ہے اور یہ مسجد مجھے انہوں نے نام کرا دی ہے، جگہ نام کرا دی ہے، شیخ عثمان صاحب تھے تو میں نے وہ بنانی. جب ہم یہاں آئے مولانا عبید صاحب ہم نے دیکھا یہاں ایک انتہائی گہری کھائی تھی. اس وقت یہ پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا، کھائی تھی اور اس میں اتنی مٹی ڈلنی تھی. تو میں نے کہا بھائی تیری تو زندگی گزر جائے گی، تو اس کو بھرتا ہی رہے گا. لیکن اس کے ساتھ اللہ یہ بیچارہ مخلص تھا، سادہ تھا، لگا رہا اور اللہ نے آج یہ منظر قائم. تو اسی لیے اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں آپ اور میں جائیں کہ عبد الباسط کہاں سے اٹھا، اس کے والد تبلیغ میں تھے، میں نے ان کو اپنے مدرسے میں آتے دیکھا، چلہ لگاتے دیکھا، تو اس کے پیچھے بھی دعوت و تبلیغ ہے. حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب دعوت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، یعنی ان کا یہاں پڑھنا آنا بیان کرنا اور سارے علاقے میں دین کی فضا کو قائم کرنا، ان کے پیچھے بھی آپ جائیں. حضرت ڈاکٹر خوشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دادا جان کے ساتھ ان کو یہاں گشتیں کرایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب رہبر ہوا کرتے تھے. ہر چیز کے پیچھے ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. ہر دینی کام کے پیچھے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. دنیا کے اندر چلے جائیں، رات کو ہمارے پاس رات کو صرف وہ شیخ آ جاتے لیکن رائیونڈ چلے گئے ہیں. تو مجھے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے کہا آپ میرے ساتھ رائیونڈ آئے. میں نے کہا ہم عبد الباسط کے پروگرام میں جا رہے ہیں. کہتے اوہو میں بھی آ جاتا. قاری زبیر صاحب ان کے ساتھ رائیونڈ گئے. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ ظہور اسلام میں ہم چھوٹے تھے تو بڑھتے اسلام میں ڈاکٹر مولانا قاری ڈاکٹر الشیخ ذاکی احمد السودانی المصری، اور ابھی اس وقت الچینی، اب وہ چین میں ہے. وہ کیسے کہ وہ یہاں بڑھتے رہے، ہمارے والد صاحب کے زمانے میں آئے، 1982-83 میں آئے، داخل ہوئے اور وہاں پڑھا، ظہور الاسلام میں حفظ کیا، ہمارے ساتھ حفظ کیا. بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا. قاری صاحب نے ہمیں چھٹی بند کر دی. ہم لوگ جو سبق نہیں سناتا تھا نا صبح فجر میں، قاری عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ ناشتہ بند. یہ ذکی شیخ ذکی احمد نا پھرتے پھراتے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کپ چائے کا اور ایک رس لا دیتا تھا. ایسے کہتا تھا، اتنی محبت والا آدمی تھا. اس نے حفظ قرآن کیا، پھر راول پنڈی سے اس نے جناب تبلیغ کی برکت سے یہاں آیا. پھر راول پنڈی میں جا کر اس نے تجوید پڑھی، پھر زکریا مسجد میں اس نے کتابیں پڑھی. وہاں سے وہ پھر جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے وہاں سے کلیت الشریعت میں اس نے ڈاکٹریٹ کی، ڈاکٹر بنا، PhD کیا. اور پھر وہاں ایک چائنیز خاتون تھی، نو مسلم،
چائنا سے آئی ہوئی، وہ بھی اسلامیات پڑھنے آئی ہوئی تھی. ابھی بھی اس خاتون کے 3 بھائی تھے، والدہ تھی، والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد 2 بھائی تھے، ان میں سے صرف ایک بھائی مسلمان ہوا، وہ اکیلی مسلمان ہوئی تھی. ایک بھائی مسلمان ہوا. یہ چائنا والے بڑے ہوتے مسلمان ہیں، جماعتیں جاتی رہتی ہیں تو محنت کرتی رہتی ہیں، لیکن بڑی مشکل سے یہ اسلام کی طرف آتے ہیں. لیکن جب آتے ہیں نا پھر سب کچھ لگا دیتے ہیں، جیسے یہ یاجوج ماجوج کی طرح خود ہے نا. پھر جب یہ اسلام میں بھی آ جاتے ہیں نا تو پھر جہاں جاتے ہیں وہاں کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ خاتون اکیلے آ گئی، اس کا ایک بھائی اب مسلمان ہوا ہے، 2 ابھی بھی کافر ہیں، ابھی بھی مشرک ہیں. تو اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. ڈاکٹر محمود غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفاقی وزیر بھی رہے، اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے جنرل مشرف کے زمانے میں. انہوں نے ان کا نکاح پڑھایا. ہم سارے گئے ہوئے تھے وہاں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تھے، میں محمد عبید صاحب، قاری زبیر صاحب اور ہمارے دوست رہی، ہم لوگ گئے تھے ان کے نکاح میں. سودانی سفارت خانے میں ہم نے شرکت کی، وہاں شادی ہوئی. پھر یہ اسلامک یونیورسٹی میں تدریس بھی کرتے رہے، وہاں پڑھاتے رہے، پروفیسر بھی لگے رہے. خیر پھر ان کی جو اہلیہ تھی اس نے کہا نہیں اب ہم نے چائنا جانا ہے، اور چائنا میں جا کر ہم نے دین اور تبلیغ کا کام کرنا ہے. پھر وہاں جا کر یہ چائنا میں کونسو شہر ہے جو ان کا انڈسٹریل شہر ہے، جو ان کا پوری دنیا کا اس وقت کاروباری ہب ہے. جتنی بھی چائنا سے کاروبار ہو رہا ہے وہ کوانزو شہر کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑا ہوا ہے. کہ کوانزو شہر کی کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے. مجھے رات ہی بتا رہے تھے. تو وہ آئے آج انہوں نے پچھلے ہفتے میں یہاں اسلام آباد آئے، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ شیخ اخلاق میں آ رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے، اس کا نام ابراہیم ہے، حافظ قرآن، اس نے اس کو وہاں بنایا، خود بنایا اور وہاں بنا کر لے کر آئے، اور اب اس کو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کلیت العربیہ کے اندر داخل کرا ہے. آج وہ رائے گئے میں، تو وہ بھی اس ظہور الاسلام میں پڑھتے رہے. ان کے پیچھے بھی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. آج چائنا میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ اور اسلام کی جناب بہاریں چلا رہے ہیں، اسلام کی محنت کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ محفلیں، یہ مجمع، یہ خوبصورت مجلسیں، یہ اللہ کا کرم ہے اس پاکستان پر. اور ہم پاکستان کی ناشکری نہ کیا کریں میرے بھائیوں، اپنے سرزمین اور اپنے وطن کی ناشکری نہ بولا کریں. جتنے بھی خرابیاں ہو جائیں، جتنی بھی کمیاں ہو جائیں، لیکن اس کے اندر خیر غالب ہے، اس کے اندر ایمان کی فضائیں غالب ہیں، اس کے اندر دعوت و تبلیغ کی اور مدارس کی اور علم کی اور تصوف کی اور بزرگوں کی اور طالب علموں کی اتنی بہتات اور کثرت پائی جاتی ہے کہ اور کسی ریاست کے اندر اور کسی ملک کے اندر، دنیا پھریں آپ، میں کچھ ملکوں میں گیا ہوں، مولانا مدثر صاحب یورپ میں بھی پھر کر آئے ہیں، اور کئی ملکوں میں آپ جائیں، آپ کو اتنی آزادی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہمارا بھائی ملک ہے، جو ہمارے سے الگ ہو کر ملک بنا ہے، اس کے اندر بھی مدارس یقیناً موجود ہیں. لیکن اس آزادی کے ساتھ میں اور آپ، جس عالم کا جہاں جی چاہتا ہے، جس بندے کا جدھر جانے کو جی چاہتا ہے، وہ جا کر ایک مسجد بھی بناتا ہے، ایک مدرسہ بھی قائم کرتا ہے، وہ خطاب بھی کرتا ہے، وہ حکومت کو ممبروں پر گالیاں بھی دیتا ہے، وہ مخالفت بھی کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی پکڑ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ریاست کے خلاف بات کرے. اس لیے اس ملک کی قدر کرے اور اس کو ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرے، تاکہ یہ ہماری مسجدیں اس کے ساتھ قائم ہیں. اگر یہ اس کو کچھ ہوتا ہے تو نہ مدرسے بچیں گے، نہ مسجدیں بچیں گی، نہ اور کوئی چیز بچے گا، نہ مراکز بچیں گے، نہ خانقاہیں بچیں گی، کوئی چیز پھر محفوظ نہیں. بہت سارے اسلامی ملک بھی ہیں، خطبے وہاں لکھ کر کیے جاتے ہیں کہ یہ خطبہ کہنا ہے، اور ایسے ملک بھی ہیں جو دین کے بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں خطبہ آپ نے دینا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی ورنہ آپ کو گولی مار دی جائے گی. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں. اس لیے میرے محترم بھائی، یہ پاکستان کی فضائیں ہیں، اس کو بڑھانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ کیسے بڑھیں گی؟ ہم نے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور قرآن کی کیا تعلیم ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سب بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. یہ نفرتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ دشمنیاں کہاں سے آئیں؟ یہ لڑائیاں کہاں سے آئیں؟ یہ جہالت ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہاں بھی قرآن کی فضائیں بنے، یہاں بھی کوئی مسجدیں بنے، یہ سب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونے کا ذریعہ ہے. یہ مسجد بنی ہے، آج کتنے مجمع بیٹھا ہوا ہے. عام طور پر یہاں آبادی بھی چونکہ کم ہے تو کم ہی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا تو یہ مسجد بھر جائے گی، مدرسے بھی بھر جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے بس یہ 2 باتیں کرنی تھی، بیان مولانا نے فرما دیا ہے کہ اللہ پاک ہر مسجد
ہر مدرسے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اس میں طالب علموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن پڑھنا ہے نا، یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. میں نے ابھی ہمارے مدرسے میں نے اس سال ابھی قریب اس 2 مہینے کے اندر مولانا بیگ صاحب کی دل میں ہے، اور ہمارے مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ناظم تعلیمات ہیں دور اسلام میں. میرے پاس واٹس ایپ بھی ہوتا ہے، ہر دوسرے ہفتے میں کم از کم 10 سے 12 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم، پورا مکمل قرآن کریم ایک دن میں سنا ہے. ایک دن میں کب؟ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، 4:30 بجے شروع کرتے ہیں. بچہ حفظ کرتا ہے، پھر گردان کرتا ہے، پھر اگلی گردان کرتا ہے، 1 پاؤ والی گردان، آدھے والی گردان، پھر پارے والی گردان، پھر 2 پاروں والی گردان، پھر 5 پاروں والی گردان، پھر 10 پاروں والی گردان، پھر 15 پاروں والی گردان. یعنی ایک دن 15 پارے، اگلے دن 15 پارے، اور پھر آخری دن اس کا جب ہوتا ہے، جب اعزاز اس کے سر پر سج رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی جب اس کے ہم والد کو بھی بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، آج یہ تاج جو تمہیں آخرت میں ملنا ہے، آ جاؤ، آج اس کا منظر اپنی اس دنیا کے اندر بھی قائم کر کے دکھاؤ کہ تمہارے بیٹے کے سر پر یہ تاج سجے گا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تمہارا بیٹا ان اکابر کی یاد تازہ کر رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ امام صاحب صبح قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور دن کے اندر 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ دن میں 2 قرآن ختم، رمضان میں 61 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ ختم کرتے تھے، پڑھ لیا کرتے تھے. تو ہم ان کی تھوڑی سی ایک بچہ اس جتنا وہ یاد تازہ کرے. کیا ہم کہتے ہیں کہ یار ایک دن میں قرآن سنانا کوئی فرض نہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرنا یہ محبت ہے. یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے قرآن پاک ختم کر لیا حضرت علی. تو ہم ان بڑوں کی نقل کو اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی محبت تو یہی ہے نا کہ جیسے وہ تھے ہم نے ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے. جیسے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم ہیں تو بڑے کم، ہم ہیں تو بڑے دور کے لوگ، ہم ہیں تو بڑے گزرے زمانے کے لوگ. ہمارے بچے آج موبائل کے ساتھ ہر وقت کھیل رہے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ایسا قرآن پڑھ لیں کہ ایک دن کے اندر 1 دفعہ تو پڑھ لیں. ایک دن تو 4 ساڑھے 4 شروع کرتا ہے اور رات کو 9-10 بجے قرآن پاک پر ناس تک مکمل ختم کرتے ہیں. ہم پھر اس کا احساس کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں آج اس کو مکمل ہوگی، اب اس کو گھر لے جاؤ. پھر والد آتا ہے، پھر اس کے گھر والے آتے ہیں، خوشی سے اپنے بچے کو اس کے سر پہ امامے کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کا ایک فخر کے ساتھ کہ آج وہ تاج میرے سر پر سجا ہے جو قیامت والے دن اس کے ماں باپ پر اللہ سجا ہے. یہ ایک ایسی میرے بھائیو دوستو فضائیں ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے، ہمیں برکت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.